وہ مائک کی خرابی نہیں ہے، کچھ مجھ کو زکامی کیفیت ہے تو وہ اتنا چیخ پکار نہیں، ورنہ ابھی تھوڑا تیز بولیں تو صحیح ہو جائے گا جو ہم صلوات پر محمد علیہ۔ ہاں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مائک والے بھیا نے اس کو کچھ کم کر رکھا ہو، اس لیے کہ اسپیکر تو سامنے ہی ہے ہارن، تو اگر موجود ہوں تھوڑا سا بڑھا سکتے ہوں تو ٹھیک، لیکن ایسا نہ ہو یار بڑھانے کے بنا پہ ٹیکا کر۔ اب تو ٹھیک ہو گئی کچھ، ہاں رہنے تو بیٹھو ٹھیک ہے، صلوات بر محمد۔ تو مرنا سب کو ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ کچھ چیزیں دین نے بھی سمجھائی ہیں۔ دیکھیے پہلے میں ایک آیت سنا دوں تاکہ میرے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ اتنی ٹائٹ مجلس پڑھ دیا اس نے کہ فلانے کو اٹیک آ گیا۔ ہاں، تو ایسی بھی مجلس نہیں پڑھنی چاہیے، اور نہ ایسی مجلس پڑھ دے کہ نہیں چھوڑا یار دیکھا جائے گا، مولا تو ہنیے ہیں۔ تو ہر شیعہ ہونے کا مطلب گناہ کے لیے گرین کارڈ ملنا نہیں ہے، صلوات پر محمد۔ تو اس لیے میں پہلے آپ کو ایک آیت سنا دوں، ایک حدیث سنا دوں، ایک قصہ سنا دوں، اس کے بعد مجلس شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد آج یہ ہے کہ ہم کو کہیں جانا نہیں ہے۔ ویسے یوں بھی اللہ نے کہا ہے کم پڑھا کرو، وہ سنا چکا ہوں میں، اللہ نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی، فرمایا موسیٰ اتنی لمبی تقریر مت کیا کرو کہ پبلک تھک جائے۔ تو اس بار پہلے ہم بھی سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتے تھے، اس روایت کو پڑھنے کے بعد کم ہو گئے، لیکن بعض لوگ بیچارے جو محبت کرتے وہ چاہتے ہیں یار 10 منٹ اور صحیح، تو کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوا اس پر کہ یار یہ تو کم پڑھنے لگے ہیں۔ تو آج اللہ کا شکر فرصت ہے، آپ جتنی دیر سنیے گا، 2 گھنٹہ 15 منٹ تک کا ریکارڈ ہے، کہیے تو توڑ دوں آج، نہیں صلوات پر محمد۔ تو ایک آیت پہلے سنیے، ارشاد ہوتا ہے، بڑی غضب کی آیت ہے، بعض قاریوں نے اس کو بڑے مزے سے پڑھا ہے تو کبھی کبھی سنتے ہیں اکیلے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے، نبا مانے خبر دے دینا، نبئ اطلاع دے دیجئے، بتا دیجئے میرے بندوں کے، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا ہوں۔ سمجھے؟ غفور الگ ہے، غافر الگ ہے۔ غفور یعنی بہت بخش، مبالغے کا صیغہ ہے نا، فعول۔ تو انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا ہوں، اور فوراً وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ایک ہی آیت ہے دونوں، پہلے کیا ہے بتا دی، یعنی مطلب یہ کہ ہو گیا ہے گناہ، آدمی ہے کوئی معصوم نہیں ہے، ٹینشن مت لو، ہم کریم ہیں، ہم بخشنے والے ہیں، ہم معاف کر دیں گے، لیکن یہ بھی بتا دیجئے کہ ہمارے غفور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر بدماشی شروع کر دو کہ اللہ کریم ہے، صلوات پر محمد۔ ہاں ان کا مار لیا، ان کا دبا لیا، اس کو پھر وہ بخشش نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دیجئے کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بہت شدید ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب دردناک ہے۔ یہ ہو گئی قرآن کی آیت ہے نا۔ اب آئیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، صلوات بر محمد۔ جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ دونوں بھائی ہیں، خلیرے بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں، دونوں بھائی ہیں۔ یحییٰ کا مزاج بالکل الگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج ایک دم الٹا ان کے۔ جناب یحییٰ کا مزاج خوف قیامت، عذاب الہی کی دہشت، رونا گریا کر، اتنا گریا کرتے تھے
کہ بعض روایتوں میں ہے نمک ہوتا ہے نا آنسو، یہاں زخم ہو گیا تھا جناب یحییٰ کے، تو ان کی والدہ نے کیا کیا کہ وہ روئی کپڑے میں ڈال کے یہاں پہنا دیا تھا کہ آنسو اس میں جذب ہو، زخم کو اذیت نہ ہو۔ جناب زکریا نبی تھے، ان کے والد، وہ جب ممبر پر آتے تھے تو پہلے دیکھ لیتے تھے یحییٰ تو نہیں بیٹھے ہیں، تب جا کے عذاب اور قیامت کی بات کرتے تھے۔ یہ حال ہے جناب بولیے یحییٰ کا۔ انہی کے بھائی ہیں خلیرے جناب عیسیٰ، ہنسنے کھیلنے والے مسکرانے والے آدمی۔ اتفاق سے ایک دن ایک طرف سے جناب یحییٰ آ رہے ہیں، مزاج ان کا سمجھ گئے، دوسری طرف سے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ آ رہے ہیں، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے۔ جناب یحییٰ نے کہا اچھا بھائی ہے تو بے تکلف بھی ہے، کیا میں عیسیٰ ایسا ہنستے آ رہے ہو جیسے تم کو عذاب خدا کا ڈر ہی نہیں ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، آج کل ہمارے یہاں مزاج کیا ہو گیا ہے نا، اصل میں یہ اسٹینڈ غلط جگہ ہو گیا، ورنہ ہم ایک چکروٹ بنا دیتے، پبلک دھیرے جا کے ادھر بیٹھ جاتی، اب وہ اس ڈسٹرب ہوگا۔ میرے خیال میں ایمن بھائی جو جہاں بیٹھ جائے مولا کا فرش برابر ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو کہاں پہنچے تو بھول جاتا ہوں، بڑی دقت یہ ہے۔ ہاں تو کیا بھیا جو ہے وہ جناب عیسیٰ سے کہا یحییٰ نے، ہمیں ایسا ہنس رہے ہو مسکرا رہے ہو جیسے تم کو اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا اور تم ایسا منہ لٹکائے ہو جیسے اللہ کی رحمت پہ یقین ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام غلط کہ حضرت یحییٰ؟ بولیے۔ یہ جو ہمارے یہاں مزاج ہو گیا ہے نا کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی دین ہے، بقیہ سب بے دین ہے، اللہ مذہب ہے اور فلانے ہیں، اس سے میرے بھائیوں بچنے کی کوشش کیجیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ اللہ ہم کو صحیح راہ دکھلائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کو ہم زندگی میں غلط کہتے رہے وہ ٹھیک نکلے، ہم ہی غلط نکل جائیں۔ صلوات بر محمد۔ یہ مصیبت ہے۔ تو اس آیہ کریمہ اور یہ دو نبیوں کی داستانیں، ان دونوں کو ملانے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہ رحمت خدا سے مایوس ہو اور نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرو، بیچ میں رہو۔ تو وہاں یہ ہوا کہ اچھا آج پھر طے ہو جائے کہ صحیح کون ہے، یحییٰ کے عیسیٰ۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، جبریل آ گئے۔ جبریل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی یحییٰ کا بھی خوف الہی ہونا چاہیے اور ان کا بھی ٹھیک، بٹ اللہ کا جھکاؤ عیسیٰ کی طرف ہے۔ صلوات۔ تو ایک چیز تو یہ ہے بھیا، بہت کئی زندگی نہیں ملتی آدمی کو، ایک بار پیدا ہوئے 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال۔ آ جائیے سر، تشریف لائیے۔ تو وسیع حسن صاحب کئی بار آپ پیدا نہیں ہوں گے، ایک بار پیدا ہو گئے 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال، اسی میں بچ گئے تو بچ گئے،
اور پھنس گئے تو پھنس گئے. لہذا کئی زندگی نہیں ہے کہ اگلے میں دیکھا جائے گا, اب کی والی ایسے ہی گزار لو. سمجھ گئے آپ؟ تب کیا کرنا ہوگا کہ ہوش میں آ جاؤ مولوی صاحب. دیکھو اہل بیت نے کیا سمجھایا ہے, قرآن نے کیا سکھایا ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے. ایک دو چھوٹی چھوٹی روایتیں سناتا ہوں, ہو سکتا ہے لڑکے خوش ہو جائیں اس پر, لیکن خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے. ہم سب کو یہ تو لاسٹ ہے کہ بھئی ابھی تک نہیں سدھرے تو اب سدھر جاؤ. سمجھ گئے آپ؟ یہ تھوڑی ہے کہ 40 سال تک جو چاہو کرو. روایت کہتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ 40 سال کا ہو جاتا, اذا بلغ 40 سنہ, جب انسان 40 کا ہو جاتا ہے, فرشتہ پکارنے لگتا ہے استعدوا للموت, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بعض روایتوں میں ہے کہ من بلغ 40 سنہ ولم یأخذ العصا فقد عصا, جو 40 کا ہو جائے اور ہاتھ میں عصا نہ لے وہ گنہگار ہے. کیا مطلب؟ 40 سال کے بعد ہونے کے بعد ڈنڈا لاٹھی لے کے چلنا ضروری ہے؟ نہ. مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ یہاں عصا کا مطلب ڈنڈا نہیں ہے, عصا کا مطلب عصائے احتیاط ہے. مطلب اب وہ تم کل کے لونڈے نہیں رہ گئے ہو, 40 کے ہو گئے ہو, ذرا ہوش میں آ جاؤ. صلوات بر محمد. اور کرنا اور سنا اور سنا دیں آپ کو. ایک دن ایک صاحب آئے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ. عجیب. دیکھیے دو فرقے ہیں موٹے طور پر اسلام میں, دو ہیں مین. بقیہ تو چھوٹے, بھائی بڑا پیڑ ہوتا ہے تو نیچے گھاس تو اگ ہی آتی ہے, تو سمجھدار آدمی گھاس کے چکر میں نہیں پڑتا, پیڑ میں پھل کیا لگا ہے وہ دیکھتا ہے. سمجھ گیا؟ تو دو مین ہیں, ایک سنی ہے اور ایک شیعہ ہے. اب سنیوں میں بھی کوئی جو ہے وہ حنفی ہے, تو کوئی شافعی ہے, تو کوئی فلاح ہے, تو کوئی اہل حدیث ہے, تو کوئی وہ الگ الگ چیز, اس سے ہم سب مین. ویسے ایک جو ہے وہ درخت بڑا شیعہ ہے, اس میں بھی چھوٹی چھوٹی جو ادھر ادھر گھاس پھوس بہت اگ گئی ہے, لیکن مین سب مانتے ہیں. وہ چاہے اصولی ہو, چاہے اخباری ہو, چاہے 6 امام کا ماننے والا ہو, چاہے 4 امام کا آپ یہ بتائیے کیا اصولی آدمی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کو نہیں مانے گا؟ بولیے. اچھا آپ اخباری ہیں, تو اخباری کا مطلب کیا ہے؟ اخباری کس کو کہتے ہیں؟ اول تو اس زمانے میں جتنے اخباری ان کو پتہ ہی نہیں کہ اخباری کہتے کس کو ہے. یہ اخباریت جو ہے عوام کی چیز نہیں ہے. یہ اخباریت اور اصولیت علماء کا کام ہے کہ کس بیس پر ہم حدیثوں سے نتیجہ نکالیں گے. وہ عام پبلک سے, ہم سے آپ سے تھوڑی مطلب ہے, وہ علماء کا کام ہے. بہرحال تو اب چاہے اصولی ہو چاہے کیا ہو, بولیے اخباری ہو, کیا اصولی امام صادق علیہ السلام کو غیر معصوم مانتا ہے؟ اخباری امام صادق علیہ السلام کی حدیث نہیں مانے گا؟ تو بھیا جب دونوں امام صادق علیہ السلام کی بات مان رہے ہو تو چلو تم اصولی صحیح, تم اخباری صحیح, امام کی حدیث ہی مان کے زندگی گزار ہے نا. تو اب میں اچھا تو اب اس میں جو ہے وہ شیعوں میں جو چیزیں چاہے اصولی ہو چاہے اخباری, ایک چیز مشترک ہے کہ ائمہ معصومین, ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے جو 12 امام ہیں وہ معصوم ہیں. مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے برادران اہل سنت کا کہ انبیاء معصوم ہیں, تو ٹھیک ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ یہ امامت ہمارے اختیار کی چیز نہیں, اللہ ہی طے کرتا ہے دین کی حفاظت کے لیے, تو جو شرطیں وہاں ہیں وہی شرطیں یہاں بھی ہیں. نبی معصوم تو امام بھی کیا ہوں گے؟ معصوم ہوں گے. اب جب امام معصوم ہے تو اصولی بھی کہتا ہے امام معصوم ہے, اخباری بھی کہتا ہے کہ امام, 6 امام والا بھی کہتا ہے کہ امام معصوم ہے. ہو گئی نا بات.
ہم اور آپ اس میں پورے انکلوڈنگ مائی سیلف، جس نے آج تک گناہ نہ کیا ہو ہاتھ اٹھا دے. لیکن معصوم کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ گناہ نہ ہوا ہو یا گناہ نہ کیا ہو. ہاں یہ رک جائیے، دو چیزیں، ایک ہے گناہ نہ کرنا، ایک ہے گناہ نہ کر سکنا. 6 مہینے کا بچہ، شادی ہوئی تمہاری کہ نہیں ہوئی؟ دعا کرائیں. تمہارا بچہ کتنا بڑا ہے؟ 2.5 سال کا ہے. جھوٹ بولتا نہیں بولتا؟ زنا ونا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا بولی صاحب پاگل ہے آپ بھی. 2.5 سال کا بچہ، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. 6 مہینے کا بچہ بول ہی نہیں سکتا تو جھوٹ کیا بولے گا؟ ان کا بچہ معصوم ہے، گناہ اس نے نہیں کیا آج تک. گناہ نہیں کیا یا گناہ نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. اگر امام بھی ایسے ہی معصوم ہے تو فرق کیا ہے 6 مہینے کے بچے میں اور حضرت علی میں؟ فرق کیا ہے بھائی؟ امیر المومنین میں اور بچے میں کیا فرق ہے؟ فرشتوں میں اور اہل بیت میں کیا فرق؟ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت ایسا نہیں ہے کہ ان کو اختیار وہ کر سکتے ہیں، مگر نہیں کیا اور نہیں کریں گے تو ہو گئی نا بات. تو امام معصوم ہے. ہمارے آپ کے یہاں کوئی گارنٹی نہیں، 1000 گناہ دن بھر میں مل جائے گا. معصوم کی حالت یہ ہے تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ وسیعاً عقل حاصل کر لو تھوڑا سا. یہ 2-4 لوگ جو السلام علیکم حضور کہتے ہیں نا، اس پہ گھمنڈ مت کرو. یہ قبر میں تمہارے ساتھ جائے وائے گا نہیں، سمجھ گئے آپ؟ بل تو آپن بل جس کو کہتے ہیں. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، سنیے، حضرت کی بارگاہ میں آیا تو دیکھا امام صادق علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں. اچھا، اور امام صادق تو وہ ہے نا کہ سنی بھی ان کو مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم کون ہے برادران اہل سنت کے نزدیک؟ جناب ابو حنیفہ. ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال امام صادق کی شاگردی کے نہ ہوتے تو میں کچھ تھا ہی نہیں. تو وہاں بھی جو کچھ امام صادق علیہ السلام سے ہے نا، تو یہ ذات تو ان کی حیثیت کہ سنی، شیعہ، حنفی، وہابی، اصولی، اخباری سب ان کو مانتے ہیں نا، امام صادق علیہ السلام کو. آدمی آیا امام صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، دیکھا امام گریہ کر رہے ہیں. کیا ہے؟ معصوم ہے ہمارے عقیدے کے حساب سے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ سمجھا کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا، کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا، کوئی کیجولیٹی ہو گئی ہوگی تھی. خیریت مولا، کیا بات ہے گریہ کر رہے ہیں آپ؟ حضرت نے کہا آج میں آئینہ دیکھ رہا تھا. سنیے، آئینے میں دیکھا کچھ بال میرے سفید ہو گئے ہیں، اس وجہ سے رو رہا ہوں. اس کی سمجھ ہے کہ کیا مولا آپ بھی، ارے ایج ہوتی ہے آدمی کا بال پکتا ہے، سفید ہوگا، اس میں رونے کیا بات ہے؟ امام نے ہمارے جانتے ہیں ہم کو کیا سمجھایا؟ کہا نہ، یہ بال سفید نہیں ہوئے ہیں، یہ اللہ کی آواز آ گئی ہے. جعفر صادق واپسی کی تیاری کی کہ نہیں کی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اس قدر اہمیت ہے. آدمی کو، ہم لوگوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے. ایک مرتبہ جا رہے تھے حج کے لیے، امام صادق علیہ السلام کہاں جا رہے تھے؟ حج کے لیے. اب جب احرام وحرام بات کے بات آئی کہ صاحب لبیک اللہم لبیک کہیے، پبلک کہہ رہی ہے لبیک اللہم لبیک، امام نہیں نکل، امام صادق لبیک نہیں کہہ پا رہے ہیں. جو 2 ایک صاحب کہنا مولا کہیے لبیک اللہم لبیک، کہ نہیں نکل رہا. خیریت کا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک، کہیں خدا پلٹ کے یہ نہ کہہ دے لا لبیک. جہاں عصمت ہے، جہاں معصوم ہے، جہاں گناہ کا تصور اگر ہم کر لے تو ہم گناہ گار ہیں، ہاں ان کے یہاں اتنا زیادہ احساس ہے. لہذا وسیعاً اگر واقعی امام صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو کچھ تو اس سے سبق حاصل کرو. کیا کرے؟ کہ مرنے کے لیے تیاری کرو.
ایک حدیث وہ تو ذہن میں ہے، 40 کے ہو گئے، دین کہتا ہے اب بولیے ہوشیار ہو جاؤ، جو 40 کا ہو جائے اور احتیاط نہ برتے وہ گناہ گار ہے۔ ایک تو یہ تیاری ابھی سے آدمی کو شروع کر لینا چاہیے۔ ایک کام جو آج کہنے جا رہا ہوں، 1.5 منٹ کہنا تھا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، بہرحال تو اب مجلس اب سے شروع ہوئی ہے، لہٰذا اب جب 10 بجے ختم ہوگی تو آپ یہ مان کے چلیے گا کہ 1 گھنٹہ مجلس ہوئی ہے، وہ آدھا گھنٹہ پیشخانی تھی۔ صلوات پر محمد۔ دوسری چیز جس پر آج میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی تاکید ہے کہ مرنے کے پہلے یہ سیٹ کر لو۔ کیا؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ حدیث نہیں ہے بیٹا میرے لال، کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف امت مسلمہ میں نہیں ہے، سب کا عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ پر اترا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اس میں کوئی 3-5 کر نہیں سکتا۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، تو اب کوئی اڑا دے کچھ اڑا دے تو اڑانے والے اپنا جواب اللہ کے یہاں دیں گے، لیکن ہمارا عقیدہ کہ یہ جو دفتیوں میں قرآن ہمارے آپ کے یہاں ہے یہ وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ اس قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم، شروع ہو گئی مجلس، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، وہی نا موت کی تیاری ہے، جب تم کو موت آنے لگے، ان ترک خیران، شرط کیا ہے؟ اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو، سنیما حال کی بات نہیں ہے، ہاں، ان ترک خیران، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا ہے؟ الوصیہ، اپنے بعد والوں کے لیے بولیے وصیت کر کے جاؤ، للوالدین والاقربین، اپنے بعد والوں کے لیے، اقربا کے لیے، والدین کے لیے وصیت کر کے جاؤ۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر واجب نہیں بھی ہے، حالانکہ دوسری جگہ پر قرآن میں کتبہ واجب کی میننگ میں یوز ہوا ہے روزے کے بارے میں، لیکن اگر یہاں واجب کے معنی میں نہیں بھی ہے تو علماء ہمارے فرماتے ہیں انتہائی تاکیدی مستحب ضرور ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنا وصیت نامہ بولیے تیار کر لے، اور رسول اللہ نے وصیت کی، علماء نے کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اتنی تاکید ہے وصیت کی تو کیا حضرت علی نے وصیت نہیں کی ہوگی؟ بولیے سر، تشریف لے جائیے، تو جائیے مجلس بات آئیے، صلوات بر محمد۔ آپ بتائیے کیا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے وصیت نہیں کی ہوگی؟ اب جب حضرت علی علیہ السلام کی وصیت تلاش کریں گے تو 1-2 نہیں ہے، 19 کی صبح ضربت لگی ہے، پورا دن 19 کا ہے نا، پوری رات شب 20، پھر پورا دن 20 کا، پھر تقریباً پوری رات، قبل الفجر کی بات ہے، صبح سے پہلے جو ہے وہ فجر سے پہلے شہادت ہوئی، تو اس بیچ جو ہے وہ لوگ آتے رہے، ملتے رہے، اور امام کچھ نہ کچھ لوگوں سے کہتے رہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کبھی فرمایا کونا للظالم خصمن، اے بھیا ابھی تو دے دو گے، بھیج دیا انہوں نے اماں نے، پھر بیچ میں روئیں گے ہماری مجلس ڈسٹرب کرے گی، یار لے کے جائے بیٹا ان کو واپس کر دو، ابھی روئے گے تم پریشان ہو گے، لے جاؤ یار، جنت ان کے پیر کے نیچے، مجلس ہماری خراب کرنے کے لیے بھیج دیا۔ صلوات بر محمد علیہ۔ کبھی جو ہے وہ زبانی، یہ زبانی وصیت، کونا للظالم خصمن، بولیے وللمظلوم عونا، ظالم سے نفرت کرتے رہنا، آگے بولیے مظلوم کی مددگار، ہے نا، عون، حمایت کرتے رہنا، ہو گئی نا بات؟ لوگ اکثر دیکھیے جب لوگ سمجھتے نہیں نا اسی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں، صاحب اپنے یہاں کی یہ حالت ہے، کرنسی کی یہ حالت ہے، آپ غزہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ لبنان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
کیا جواب ان کا ہے؟ کہا ہم نہ غزہ کے پیچھے پڑے ہیں نہ لبنان کے پیچھے پڑے ہیں، ہم اپنے امام کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارے امام نے کہا ہے کہ ظالم سے نفرت کرتے رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا، اور اسی حدیث کی بنیاد پر ہے، اسی پر شہید کا بیان بھی آیا شاید شہادت سے 2-4 دن پہلے کہ ہم مظلوم کی مدد کرنے میں اس کا مذہب نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ امام نے کہا ہے صلوات بر محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی، یا رحیمی، یا سلوات۔ کبھی محمد حنفیہ کو بلا لیا، ان سے کچھ اسپیشل وصیت کرنے لگے، کبھی حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ لیا، ان سے خصوصی وصیت ایک سنا دے۔ اس میں سے فرماتے ہیں کہ اذا دخلت الشریعہ فإیاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان۔ یہ اسپیشل وصیت ہے، بیٹا جب فرات میں داخل ہونا خبردار پانی پینا مت جبکہ تمہارا بھائی پیاسا ہو۔ تو اس طرح کی وصیتیں امیر المومنین کی 2 دن کے اندر بہت ہیں۔ کبھی ان سے کسی صحابی سے کچھ کہہ دیا۔ ایک وصیت امیر، یہ سب زبانی ہے، ایک وصیت امیر المومنین کی تحریری ہے، لکھت میں ہے، یعنی شہادت سے پہلے بلکہ شاید ضربت سے پہلے حکم خدا کی بنیاد پر اپنی وصیت لکھ کے رکھ چکے تھے۔ اور وہ وصیت ایسی ہے کہ خالی عباس نہیں، خالی محمد حنفیہ نہیں، خالی گھر والے نہیں، کانپور والوں کو بھی ہے۔ صلوات۔ اور اب یہاں سے میں جلدی جلدی چلتا ہوں تاکہ پورا وصیت نامہ ختم ہو جائے، بہت ٹائم نہیں لوں گا۔ صلوات پر محمد۔ اور اگر آپ جو ہے وہ ابھی سے یہ مان لیں گے نا کہ مجلس اب شروع ہوئی ہے تو تھکیں گے نہیں آپ 10 بجے تک انشاءاللہ۔ تو اب یہ میں نے اسی لیے پہلے ہی کہا تھا ادھر ہی رہو، یہ بچے جو ہے نا، بچے ہیں بیچارے، تو لحاظ جو ہے بڑوں کو کرنا چاہیے کہ اس طرح نہ بھیج دیا جائے، ڈسٹرب ہوتی ہے مجلس، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ صلوات پر محمد۔ خوب، تو یہ وصیت ملے گی کہاں؟ آپ کے لیے بتا دوں بیٹا، اصول کافی میں۔ کس نے بیان کیا ہے؟ راوی کا نام ہے عبد الرحمن ابن حجاج۔ کہ ان کو کہاں سے ملی؟ تو یہ کہتے ہیں بعث الی ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام۔ یہ وصیت نامہ امیر المومنین کا میرے 7ویں امام امام کاظم علیہ السلام نے مجھ کو بھیجا، اور وہی وہ وصیت نامہ یہ ہے۔ میں جلدی 40-50 منٹ میں پورا سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ پھر ادھر تقریباً محرم تک نہیں آنا ہے، تو 2-4 دن بعد آتے تو کہتے اچھا بقیہ پرسوں، تو پرسوں چکر میں آج ختم کریں گے۔ صلوات بر محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے آغاز ہوا۔ ھذا ما اوصى به علی ابن ابی طالب، یہ وہ وصیت ہے جو علی لکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے، لا شریک لہ، اور کوئی اس اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ علی کو خدا مانتے ہیں؟ تو کیسے شیعہ؟ علی خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا ہے؟ صلوات پر اوقات بڑھائیے۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ،
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں. ارسلہ بالہدی و دین الحق، جن کو اللہ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان پر یہ دین غالب آ جائے. ولو کرہ المشرکون، چاہے برا ہی کیوں نہ لگے مشرکین کو. ثم، اب سنیے، ثم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، اور اب سنو، ہماری نماز، ونسکی ہمارے اعمال، ومحیای ہماری زندگی، ومماتی ہماری موت، للہ رب العالمین، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. جہاں یہ کانسیپٹ ہو جائے گا نا، نہیں پہنچے آپ، پہنچانا پڑے گا. جہاں یہ کانسیپٹ ہو جائے گا نا کہ زندہ ہیں تو اللہ کے لیے، مریں گے تو اللہ کے لیے، تو جہاں دونوں میں خدا ہے وہاں موت و حیات میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب اس نے کہا کہ ہم اڑا دیں گے، اور جا کر کے وہ سب چین بن کے کھڑے ہو گئے. کہ یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ کہ وہیں سے آتا ہے کہ علی نے کہا ہے ہماری موت بھی خدا کے لیے، ہماری حیات. صلوات در محمد و آل. اور اور جب موت خدا کے لیے ہے اور حیات بھی خدا کے لیے، تو نہ زندہ رہنے میں بہت خوشی ہے اور نہ مرنے کا بہت کوئی ڈر ہے، خوف ہے. یہاں تک ہو گئی نا. اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، آئے خامنئی رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کو شہید نہیں کیا گیا. یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ ان کو شہید کیا گیا ہے، نہ، پھر کہ انہوں نے شہادت قبول کی ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے موت و حیات میں کوئی فرق. شہید کرنا اور کا قبول کیا، کیا مطلب؟ ہم نے کہا ایسا نہیں ہے. جس انٹیلیجنس کو یہ پتا ہو کہ دبئی کے، بحرین کے، کویت کے کس ہوٹل کے کس فلور پر کون ہے، اسی کو ٹارگٹ کریں گے. اس انٹیلیجنس کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سیدھی بتائیے آپ، 2 دو 4 پتا ہے کہ تو پھر جب پتا تھا تو انٹیلیجنس نے ہٹایا کیوں نہیں؟ بھئی آپ کو پتا ہے نا، آپ کے رہبر تو ہٹائیے ان کو، آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہٹایا نہیں، ہٹانے کی کوشش کی. بہت کہا گیا خطرہ ہے، چلے جائیے، چلیے وہاں چلتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، بنکر فلاں یہ وہ. انہوں نے کہا نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہ جب تک اپنی 9 کروڑ عوام کے لیے نہیں بنا لوں گا میں نہیں جاؤں گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ شہید کیا ہی گیا ہے شہادت کو، اور جب شہادت کو گلے لگایا ہے. اب آپ بتائیے زندگی میں زیادہ وہ تھا یا موت کی شہادت کے بعد زیادہ خطرناک ہو گئے؟ محمد. اور بات پھر پتہ نہیں مناسبت آئے کہ نہ آئے، ایک جملہ کہہ دیں. میں ابھی ماہ مبارک رمضان میں گیا تھا افریقہ، تنزانیہ ایک ملک ہے دار السلام. تو وہ ہمارے ہی زمانے کے کلاس کے ایک صاحب وہاں اکمل بھائی ہیں، بہت دنوں سے تو ملاقات ہو گئی. تو ایک دن انہوں نے فون کیا رات میں، یار وہ حیدرآبادی حلیم علیم یہاں اپنا ہوٹل ہے، اور وہ المصطفیٰ والے بھی جو قم کے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو آ جاؤ صحیح. ہم نے چلو، تو فرصت تھی 2-3 گھنٹہ بیٹھے. تو وہ جو المصطفیٰ یونیورسٹی کے تھے، کیا نام تھا ان کا، تقوی کیا کرے، ایسی بات ہوئی کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اچانک اس بندہ خدا نے کہا اچھا شیخ حسن یہ بتاؤ آخری امریکہ کا عربہ کیا ہے؟ اب ہم لوگ چپ، دونوں لوگ چپ.
پھر آخر کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ یہ تو جتنے مر گئے، آگے وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایٹم بم. ہم لوگ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. ہیروشیما سن رکھا، کل کتنا مارے گا؟ تہران، قم، اصفہان. ہم نے کہا تو کل کیا ایران خالی تہران ہے؟ کیا ایران خالی قم ہے؟ کیا خالی اصفہان ہے؟ ہمیں ہم لوگ رہے نہ رہے، ایران رہے گا. صلوات. ایک چیز اور سن لیجیے، بہت مزیدار. جہاں یہ جذبہ جہاں یہ جذبہ ہو، پھر اس کو کوئی ہرا بھرا. یہ جتنے بیچارے بیٹھتے ہیں نا ٹی وی پر، یہ کرتے ہیں وہ ڈیبیٹ، انہوں نے پہچانا ہی نہیں. بڑی اچھی بات ابھی میں سن رہا تھا، اس ضمیر کہتے بھیا پہلے ایران کو پہچان لو تب ڈیبیٹ کرو. صلوات. ان کی مینٹلٹی کیا ہے؟ خوب. ایک اور صلوات، ایک چیز سناتا ہوں آپ کو بڑی مزے. یہ تو نئی چیز ہے نا، ابھی لیٹسٹ ہے. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جب سلمان رشدی نے، یاد ہے جب سلمان رشدی نے آیات شیطانی نام کی کتاب لکھی، رسول اللہ کے ساتھ گستاخی کی، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آ گیا اس کے قتل کا. تو دیکھیے ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں لبرل ٹائپ کے، ارے آگا تو ہنگامہ ہو جائے گا. اچھا تب تک ان لوگوں کے اتنے سینکشنز کا تجربہ بھی نہیں تھا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایران ختم ہو جائے گا. سنیں گے جواب کیا ہے امام خمینی کا؟ کہتے یہ کس نے تم سے کہا کہ ایران باقی رہے؟ ان کا اصلی جملہ سنا تھا، بنا نیست ایران بمانت، بنا اسلام بمانت. معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایران بچا رہے، معاملہ یہ ہے کہ اسلام بچا رہے. اور اس چیز کو ہم آپ نہیں سمجھ پائیں گے. شہید صدر کا نام سنا ہے؟ کچھ میں ان کی شہادت صدام نے مارا تھا بہت بری طرح، اور جانتے ہیں کتنا خبیث آدمی تھا. شہید صدر کے ساتھ، ارے باپ رے باپ، پاگل ہو جائے سن کے جملہ. شہید صدر کے ساتھ اور کون شہید ہوئی تھی؟ ان کی بنتول. جانتے جملہ کیا کہا اس نے؟ میں اس کا انتقال ہوگا، تقی الحیدری صاحب قبلہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے مجھ سے نقل فرمایا کہ نہیں، یزید نہیں کی بات نہیں ہے. اس نے بنت اللہ کہنے لگا میں یزید والی بیوقوفی نہیں کروں گا کہ امام حسین کو قتل کر کے زینب کو چھوڑ دیا بہن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کربلا ختم ہو گئی، آج بھی یزید پیدا ہوتے رہیں گے، اور آج بھی مثل حسین ہونا ضروری ہے. تبھی تو امام حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں. صلوات در محمد. اچھا ایک چیز میرے دماغ میں آئی ہے، مگر پڑھنے میں ڈرتا ہوں. سیدھی بات یہ، اس لیے کہ ہم کیا سمجھ کے کہہ رہے ہیں، سننے والا اس کا کیا مطلب نکال لے. سمجھ گئے؟ اب اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو آئی ایم ویری سوری، مجھ کو معاف کر دیجیے گا، دماغ سے نکال دیجیے گا. لیکن ایک چیز میری سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جتنا 2 مہینہ 8 دن ہم جلوس نکال کے مجلس کر کے امام حسین کو نہیں پہچنوا سکے، اتنا آغا خامنئی کی شہادت میں کربلا آپ سن رہے ہیں نا ٹی ویوں پر، کربلا والے خوب. تو ایک
اور صلوات بر محمد و آل تو ان صلاتی، وصیت مولا کی چل رہی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہماری نماز، ہمارے اعمال، ہماری موت، ہماری زندگی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. مطلب جو کرو خدا کے لیے. نماز کی نیت بتائیے بیٹا، صبح کی بڑا نیت کرو تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی، زور سے واجب کے بعد قربۃ الی اللہ. ہر عمل میں آپ کہتے ہیں نا مولا یہ کرے جو کرو اللہ کے لیے کرو، جو کرو قرب الہ. وبذالک امرت وانا من المسلمین. اس کے بعد اب یہاں سے شروع کیا، ثم انی اوصیک یا حسن، میں وصیت کرتا ہوں تم کو اے حسن، وجمیع اہل بیتی، اور وصیت کرتا ہوں میں اپنے سارے گھر والوں کو، وولدی، اور وصیت کرتا ہوں اپنے سارے بچوں کو، ومن بلغہ کتابی. جو میں نے کہا نا کانپور والوں کو بھی وصیت ہے، سنی شیعہ سب کو وصیت ہے. ومن بلغہ کتابی، اور میں ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ تحریر پہنچے، ہے نا. تو سن لیجئے اب آپ لوگ، یہ مولا کی بولیے وصیت ہے. آدمی زندگی بھر ابا کی بات نہ مانے نالائق ہو، بہت زیادہ آدمی نوٹس نہیں لیتا. وسیع حسن صاحب کے ابا مر گئے اور انہوں نے کہا بھائی میرے مرنے کے بعد میرا 40واں جو ہے ان سے پڑھوا لینا. ہم نے سوچا یار کانپور آنا جانا بڑا لمبا خرچہ، چھوڑو یہ لوکل پڑھوا لو. ہو گئی بات. یہ بات مشہور ہو گئی کہ مولانا کے والد نے فلاں مولانا سے کہا تھا اور انہوں نے ان سے نہیں پڑھوایا. سماج میں کیا میسج، کیا ہے یار یہ مولوی ہے بے، یہ مولانا ہے، ان کے اپنے باپ کی وصیت پہ تو عمل نہیں کرتے، ہے نا. زندگی بھر ہم ابا کی سنے نہ سنے، لیکن اگر وصیت پر عمل نہیں کیا تو ساری قوم ہم کو تھو تھو کرے گی، ہے نا. بات بتائیے ہمارے ابا کی حیثیت زیادہ ہے امیر المومنین کی؟ اب اگر ابا کی وصیت پہ عمل نہ کرے، پورا کانپور ہم کو تھو تھو کر رہا ہے، اور اگر ہم علی کی وصیت پہ عمل نہ کریں تو سارے فرشتے ہم کو صلوات درما. اب سنو وصیت کیا، ایک ایک کر جلدی جلدی. تو کاہے کی وصیت؟ میں تم کو وصیت کرتا ہوں بیٹا حسن، وجمیع اہل بیتی، اپنے سارے گھر والوں کو، وولدی، اپنے سارے بچوں کو، ومن بلغہ کتابی، اور جس تک میری یہ تحریر پہنچے. کاہے کی وصیت؟ نمبر 1 بتقوی اللہ ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ موسٹ امپارٹنٹ اس لیے ہے کہ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف بولیے متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. اگر تقوی نہیں ہوگا تو کوئی عمل ہمارا قابل قبول. لہذا پہلے نمبر پر امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ وصیت کرتا ہوں تم کو کاہے کی؟ تقوی اختیار کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار مرنا تم مسلمان ہی مرنا. اب اس کی اگر میں وضاحت پہ جاؤں گا تو 15-20 منٹ نکل جائے گا، پھر وہ 10 والی بات ختم ہو جائے گی. اس کو کسی موقع پر یاد دلائے گا تو اس کی وضاحت کروں گی اس کا کیا مطلب ہوا. صلوات اور محمد کہتے ہیں نا ہم لوگوں کے دیہات ایک مسئلہ اتنا ہی گدگداؤ جتنا ہنسی آؤ. صلوات اور محمد. نمبر 1 تو کاہے کی وصیت پہلے نمبر پر. بولیے ایک بات اور بتائیں، ہم لوگ چاہے شاعر ہوں، ذاکر ہوں، جو آیا بولتے گئے، بعد میں سوچتے ہیں یار یہ اگر پہلے کہا ہوتا تو زیادہ مزہ آتا، بعد میں جو ہے وہ خود ہو گیا، ہے نا. کیا علی علیہ السلام کے یہاں یہ چوک ہو سکتی ہے؟
اس کا مطلب جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوگی وہ اتنے پہلے ہوگی، ہے نا. چونکہ بغیر تقوی کے کچھ قبول ہونا نہیں ہے. کس نمبر پر ہے وہ؟ پہلے نمبر پر. اب اسی سے اندازہ کیجئے کہ آفٹر تقوی کون سی وصیت ہے. صلوات در محمد. اب یہ ایک ہو گیا. نمبر 2 وعد. دیکھیے اگرچہ آیت ہے یہ، مگر اس آیت کو حضرت نے وصیت بنا کے پیش کیا. فرماتے وَاعْتَصِمُوا، پڑھیے یہ تو حدیث یاد ہے نا، آیت یاد ہے. بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بولیے وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں بولیے تفرقہ نہ ڈالو. یہاں تک تو ہو گیا. پھر فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے. کیا؟ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے. بولیے سر، میں رکیا اس پر. صلوات محمد. کیا ہے یہ؟ امیر المومنین کی وصیت میں ہے، اور مولا بھی اپنے پاس لے کر رسول اللہ نے فرمایا ہے صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا. بولیے اب سمجھے، اب سمجھے. ہمارے پاس اتنا سا تو بھیجا ہے منیا، ہے نا. کتاب تو کہیں پڑھا نہیں ہے. اور وہ ہمارے مراجع جو 80 سال سے سب چاٹے بیٹھے ہیں، تو وہ تو اہل بیت کی بات کی بنیاد پر فتویٰ دیں گے نا. اب سمجھے کہ آغا سیستانی ہو یا شہید رہبر ہو، وہ کیوں تاکید کرتے ہیں کہ سنی کو اپنا بھائی نہیں جان سمجھو. رسول اللہ کے بھیا وہ تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ یار، تمہارا دین مگر قرآن میں نہیں ہے لکم دینکم ولی دین. جاؤ تم ان کو خلیفہ مانو، تم ان کو امام مانو، تم حضرت علی کو مانو، کون تم کو روکتا ہے؟ مگر کم از کم کلمے کی بنیاد پر ایک تو رہو بھائی. جب یہاں تک آپ نے واہ واہ کر دیا تو اس پر کیجئے کہ جب سنی شیعہ میں اتحاد کے قائل ہے ہمارے علماء، تو شیعہ کوئی اصولی بن گیا، کوئی ہم تو کیا کہتے ہیں بھول اخباری ہے. اخباری ہونا ٹھیک ہے، تمہاری اخباریت تم کو مبارک ہو نا. مولک چاہنے والے آؤ مل کے بیٹھتے ہیں یار. تم اپنے جو ہے وہ اپنے عمل کا جواب دینا، ہم جا کے کہہ دیں گے صاحب ہم کو یہی سمجھایا گیا تھا، سیستانی صاحب نے یہ بتایا، ان سے پوچھ لیں. دونوں اپنا اپنا حساب دے دیں گے. صلوات بر محمد. اور کیا اڑ گئی صلوات، ایک اور صلوات. تو اس پر تاکید ہے. ہم لوگ جو ہے نا، مین چیز ہے بیوقوف نہ بننا. یہ حملہ کب ہوا تھا؟ 28 فروری. 1 مارچ کو میں نے کسی اس پر دیکھا، نیو یارک ٹائمز یا بہرحال میں امریکہ کوئی اخبار ہے، کیا چھاپا اس نے معلوم ہے؟ اتنی عقل تو ہونا چاہیے نا. اس نے کیا چھاپا کہ اس حملے کے لیے سعودیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو تیار کیا. یہ سنا نہیں سنا؟ تم خواب دیکھ رہے ہو؟ تم سے محمد بن سلمان بتانے آئے تھے، تم کو انٹرویو دینے. یہ اسی وقت سے شروع ہو گیا کہ شہادت کے بعد کہیں ایک نہ ہو جائے، ڈالنا شروع کرو تفرقہ. اب اور کریں کیا؟ صلوات بر محمد و آل. یہ دنیا چاہتی ہے. میرے بھائی ہوش میں آئے. ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر جو ہے خامنئی صاحب جنت میں جائیں گے تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھیا جہنم میں چلے جائیے گا، کلمہ پڑھتے. بھائی صاحب چپے رہو تو کیا حرج ہے؟ امت مسلمہ کی بہتری کے لیے اگر آپ 10 منٹ چپ رہ جائیے جہنم میں کون روکتا ہے آپ کو؟ صلوات بر محمد و آل محمد.
اگر یہ تو ہو گئی عالمی پیمانے پر. دوسری بات میں آپ سے کہہ دوں ہندوستانی اعتبار سے ہم کہتے ہیں، اب یہ مراجع کے فتوے میں کہتا ہوں روایات و احادیث ابھی آئے گی بھی، کہ خالی سنی شیعہ نہیں، ملکی پیمانے پر اتحاد ہونا چاہیے. اگر ہم کو یہ شوق ہے کہ ہمارا بھارت ترقی کرے تو میرے بھائیوں ہندو مسلمان سے اوپر اٹھو، سنی شیعہ سے اوپر اٹھو، سمجھے آپ، یو پی بہار سے اوپر اٹھو، ورنہ آپس میں لڑتے رہ جاؤ گے، جس کا دل چاہے گا ہم کو پیٹ کے چلا جائے گا. یہ وہی اتحاد ابھی دیکھ لو نا سامنے، اتحاد ہی کا تو، ورنہ واقعی آپ طاقت کے اعتبار سے اگر دیکھیے سپر پاور کے مقابلے میں ایران کیا ہے نا، ٹکا کیسے ہے، 5-5 لاکھ لوگ سڑک پہ آ گئے ہیں. یہ وہ طاقت ہے جو جذبہ عطا کرتی ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایران کی طرح ہمارے ہندوستان پر کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے تو ہم کو ہندو مسلمان سنی شیعہ سے اوپر اٹھ کے دیکھنا چاہیے. اور یہ چیز یہ بھی برکت آغا خامنئی کی شہادت کی ہمارے ہندوستان پر ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ہندو مسلمان سے اوپر اٹھ کے بات کر رہے ہیں. چند لوگوں کو چھوڑ دیں جن کے اپنے مسائل ہیں، صلوات بر محمد و آل. تو دوسری وصیت، میں اس ٹائپ کی مجلسیں پڑھتا نہیں ہوں جنرلی طور پر، قرآن حدیث بتاؤ، لیکن اس وقت مجھ کو بہت کھلا جب میں نے یہ سنا کہ نیو یارک ٹائم نے لکھا. میں نے کہا تم یہ ایک پورا چینل ہے، سمجھ گیا، جو اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ کسی طرح یہ بولیے بیٹھ جائے. کہیں سے ایک جو پکڑ کے لے آئیں گے، کوئی امام جمعہ ہوگا، ہاں وہ کچھ الٹی سیدھی بات کہہ دے گا کہ جب ہمارے سپاہی جو ہے وہ کیا صلوات پر محمد بھول جاتے ہیں. اللہ اللہ فی بیت ربکم، خبردار خبردار، ہوشیار، اللہ کے گھر سے. اس کے بعد مولا فلا یخلو منکم ما بقیتم، جب تک تم لوگ ہو خانہ کعبہ خالی نہ رہنے پائے، اللہ کا گھر خالی. صاحب تو حج تو ایک ہی بار واجب ہے. ہم نے کہا ہاں. کہ چلیے صاحب مومن چلے جائیں گے، مگر اتنا مہنگا ہو گیا ہے، 7.5-8 لاکھ روپیہ 7 لاکھ روپیہ کہاں سے آئے گا، یہ ہے نا. تو مولا نے کب کہا ہے کہ حج کے موقع پہ جاؤ؟ مولا نے کہا فلا یخلو منکم، خانہ کعبہ تمہارے ہوتے ہوئے خالی نہ ہو. حج میں کہاں خالی رہے، حج میں خالی رہتا ہے، حج میں تو بھیڑ لگی رہتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر حج کی اوقات نہیں ہے یا ایک بار کر لیا اب واجب نہیں ہے تو بس یہ مت سوچ لو کہ ختم. جتنا ہو سکے کعبے مکے جاتے رہو. رسول اللہ وہ مولا کا جملہ سنیے گا کیا ہے. مولا فرماتے ہیں سب سے ہلکا ثواب جانتے ہو مکے جانے کا کیا ہے؟ پچھلا سارا معاف. صلوات اور محمد، بس سب سے ہلکا ثواب. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ جن کو اللہ نے اس قابل کیا ہے، حج کا جب اللہ دے گا جائیے گا، واجب ہوگا. لیکن اگر ابھی عمرے کی اوقات ہے، لاکھ روپیہ ہے، جا سکتے ہو تو بھیا جاؤ، عمرہ کر لو. کیوں؟ ایک چیز اور بتائیں، موضوع سے ہٹ گئی لیکن اس کو سن لیجئے. مکہ اہم ہے، صلوات پر محمد وآلہ. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، صرف ختم کیا میں نے. قرآن آئندہ آدمی کہنا بھول جائے گا کہ 1.5 گھنٹہ پڑھیے گا. صلوات پر محمد وآلہ محمد. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ایک جگہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہے میرے حبیب، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، جاؤک، میرے نبی اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، ٹھیک، تو خالی ان کے استغفار سے تھوڑی کچھ ہوگا. واستغفر لهم الرسول،
اور ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کر دیتے ہیں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے, اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. شرط کیا ہے؟ رسول اللہ کے پاس آؤ. یہ بتائیے, یہ بات انصاف کی ہے؟ مشرکین, ابھی مشرکین ہے صحیح, بات رسول اللہ کے پاس آ کے معافی والی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ انصاف کی بات ہے. پالنے والے, یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوئی کہ اس زمانے میں جو لوگ رسول اللہ کے زمانے میں تھے وہ جو چاہے بدماشی کر لیں, گناہ کر لیں, اور اس کے بعد جو آ جائیں رسول اللہ کے پاس, صاحب غلطی ہو گئی, سرکار غلطی ہو گئی, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, یہ رحمت تو آئی ہے, ہاتھ اٹھا دیں گے ان کا کام ہو جائے گا. تو ہم نے کیا غلطی کی ہے صاحب کہ 1400 سال کے بعد ہم پیدا ہوئے؟ ہم ہوتے ہم بھی رسول اللہ کے پاس جا کے اپنی معافی کروا لیتے. کوئی ہم جان بوجھ کے 1500 سال بعد پیدا ہوئے ہیں؟ تو آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ دو ہی صورت ہے, یا تو اللہ کو آپ بے انصاف مان لیجئے, خدا معاذ اللہ ظلم کرتا ہے, ان کے لیے اتنا بڑھیا جگاڑ اور ہمارے لیے کچھ نہیں. اور یا ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہے, جیسے کل سبب مغفرت تھے ویسے آج سبب مغفرت ہے. اور بس آخری بات ماشاءاللہ سے, اور یہ دیکھیے اہل البیت ادرا ما فی البیت, گھر والے گھر کی بات بڑھیا سمجھ سکتے ہیں. تو حضرت علی نے بیان کیا امام حسین سے, انہوں نے امام باقر سے, انہوں ہے نا, ایسے چلے گی. ایک روایت اور مجلس تمام امام جعفر صادق علیہ السلام سے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر رسول اللہ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. یہ دلیل بھی آ گئی. پیغمبر نے فرمایا میری زندگی بھی خیر ہے, میری موت بھی خیر ہے, میری حیات بھی. وَأَمَّا حیاتی, حیات کیوں؟ اس لیے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو جہنم سے بچایا, وہ تو ہے نا. وَأَمَّا مَمَاتِي, یہ سنیے, میری موت بھی خیر ہے. کیوں؟ فرماتے فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ, اس لیے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ کا جملہ ہے, امام صادق نے فرمایا فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازْدَدْتُ لَكُمْ, اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں. وَمَا كَانَ مِنْ قَبِيحٍ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ, اگر اعمال تمہارے خراب ہیں, نبی ہے نا, رحمت ہے, وہ بد دعا نہیں کرتے. استغفرت لکم, تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. لہذا رک کے ایک جملہ کہہ دو, نبی نے کیا کہا؟ اگر اعمال اچھے ہیں تو دعا کرتا ہوں. پچھلے سال آپ نے کوئی کام شروع کیا, مثلا امام حسین کی ایک مجلس قائم کر دی تو بریانی کھلاتی. اب اس سال اللہ نے اوقات بڑھا دی, ہم تو دان گوشت کرنے والے کے حیثیت میں آ گئے. سمجھ جاؤ رسول اللہ کی دعا لگ گئی ہے. صلوات اگر رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اعمال اچھے ہیں ازددت لکم, تمہارے لیے اضافے کی دعا کرتا ہوں. وما کان من قبیح, اگر گڑبڑ ہے استغفرت لکم. آپ دیکھیے ہر دور میں لوگ تھے. رسول اللہ کے زمانے میں منافق تھے کہ نہیں تھے؟ آپ بتائیے سر.
تھے کہ نہیں؟ ارے بھائی نہ ہوتے تو سورہ منافقون اترتا کیا؟ آنکھ بند کر کے تھوڑے ہم سب کو مان لیں گے صلوات بر محمد، منافقین تھے۔ تو اب امام فرماتے فقام رجل من المنافقین، ایک منافق کھڑا ہو گیا رسول اللہ کے سامنے، کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد رممت یعنی صرت رمیما، آپ تو معاذ اللہ سڑ گل گئے ہوں گے، بھوسا ہو گئے ہوں گے، رمی۔ پیغمبر نے فرمایا کلا، ہرگز۔ اب رسول اللہ کا جملہ سنیے، ان اللہ حرم، ایک صلوات پر محمد نہیں، گوشت کی عربی کیا ہے؟ لحم۔ اگر کہنا ہو میرا گوشت تو کیا کہیں گے؟ لحمی۔ لحم کا بہووچن کیا ہے؟ لحوم۔ کیا ہے؟ اگر کہنا ہو ہم لوگوں کا گوشت تو کیا کہیں گے؟ لحومنا، ہم لوگوں کا گوشت۔ یہ ذہن میں رہے، رسول اللہ جو ہے ان سے بڑا فصیح کون ہوگا بھائی؟ تو پیغمبر نے کہا میری حیات خیر میری موت خیر، پوری ضرور۔ قام رجل من المنافقین، کھڑا رہا، ایسا کیسے ہوتا؟ آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا کلا، ہرگز۔ اس کے بعد رسول اللہ نے جملہ فرمایا، اگر یہ کہنا ہوتا کہ میرا گوشت تو کیا کہتے؟ لحمی۔ رسول اللہ نے لحمی نہیں کہا، ابھی تک سنگلر چل رہا ہے، حیاتی میری حیات، مماتی میری موت، ہے نا؟ عزت تو میں اضافے کی دعا کرتا ہوں، استغفار تو میں استغفار کرتا ہوں، یہ سب سنگلر ہے۔ لیکن یہاں کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز۔ ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے میرے نہیں ہم لوگوں کے گوشتوں کو جہنم کے لیے حرام ہو، زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ اور آپ کے گھر والے کا اگر یہ مقصد ہوتا تب کہتے حرم لحومنا لحمی و لحم اہل بیتی، میرا گوشت اور میرے گھر والوں کا، گھر والوں نے ہی کہا ہے حرم لحومنا، ہم لوگوں کا گوشت، مطلب وہ چاہے ہماری نسل میں ہو یا نہ ہو، شرط ہے سچے دل سے ہمارا ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ اور ان داعش والوں نے کیسے، کیا زمانہ ہو گیا، کس کی قبر کھودی تھی؟ کون سے صحابی تھے؟ حجر ابن عدی صحابی رسول کی قبر کھود کے صحیح سالم لاش آج بھی دنیا نے دیکھ لی۔ نبی کی حدیث کتنی سچی ہے کہ نہ ہمارا جسم نہ ہمارے والوں کا جسم، صلوات بر محمد لہذا بس یہ آخری بات، یہ آخری وصیت، وصیت کبھی لمبی ہے مگر مولا کی یہ آخری کیا وصیت ہے حضرت کی؟ اللہ اللہ فی بیت ربکم، خبردار، ہوشیار، اپنے رب کے گھر سے، فلا یخلو منکم ما بقیتم، جب تک تم لوگ ہو تب تک تمہارے ہوتے ہوئے، بولیے اللہ کا گھر، بولیے خالی نہ ہو۔ اس کے بعد کیا بتایا؟ ان ادنا، ہلکا سے ہلکا ثواب جو ان کا دیا جائے گا کعبے جانے کے بعد، گزشتہ گناہ معاف ہو جائے گا، ہے نا؟ اتنی اہمیت ہے کعبے کی، اتنی اہمیت ہے مکے کی، اور اس سے بڑھ کر کے آپ اس بہانے جائیں گے تو مدینے بھی جائیں گے، خود رسول اللہ کی قبر مبارک مل جائے گی، اور اس کے بعد ان کی چہیتی کی قبر مبارک مل جائے گی، چار چار امام کی قبر مبارک مل جائے گی بقیع میں۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے تو چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہاں سے متوجہ کروں، اندازہ ہوا نا کہ کعبہ کتنا اہم ہے؟ پھر وہ کیا مجبوری تھی کہ عین حج سے پہلے
اسی رسول کے نواسے نے 8 ذیلحج کو کعبہ چھوڑ دیا. یہاں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہوگا. اور یہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ صاحب جب اتنی اہمیت ہے تو حسین جیسا آدمی 2 دن پہلے کعبہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ مولا کیوں؟ امام نے اس کا جواب دیا ہے. کعبے کا احترام خالی طواف کرنا نہیں ہے، کعبے کی عظمت بچانا. کیوں چلے گئے آپ؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں 40 قاتل یزیدی حاجیوں کے بھیس میں کعبے میں ٹہل رہے ہیں کہ جہاں موقع مل جائے حسین کو قتل کر دیں. حسین شہادت سے نہیں ڈرتے، مگر خانہ کعبہ میں خون نہیں بہہ سکتا. کعبے کی عظمت پامال ہو جائے گی. اتنی اہمیت ہے گھر کے اللہ کی کہ حسین نے حج چھوڑ دیا کہ اللہ کے گھر کی عظمت پامال نہ ہونے پائے. ایک حسین ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبے پر منجنیق چلا دی. سب داستانیں آپ کے ذہن میں ہیں. اللہ اکبر. اور اس عظمت کعبہ کی خاطر جان پیغمبر نواسہ رسول نے 8 ذیلحج کو مکہ چھوڑ دیا. 2 محرم کو بولیے کربلا آ گئے. ایک چیز اور 5 منٹ صحیح رک جائیے، یہیں سے سنیے بس جلدی جلدی. 8 ذیلحج کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کعبے کی عظمت باقی رہے. راستے میں کچھ ملا، خبر ملی. کیا جناب؟ بولیے مسلم کی. حضرت عباس جیسا جو ہے وہ بھائی موجود ہے اور جوش بھی آیا. امام نے کیا کیا؟ نہیں، ہم پہل نہیں کر سکتے. مسلم کی شہادت کے بعد بھی وہ کوفے کی طرف گھوم سکتے تھے، وہیں جنگ ہو سکتی تھی. نہیں. 2 محرم کو کربلا آ گئے. 4 محرم کو یزیدی سپاہی آئے، ایشمر کا لشکر. ہٹائیے یہاں سے، جنگ ہو سکتی تھی. نہیں ہٹائیں گے، کیا کر لو گے؟ امام حسین نے کہا نہیں بھیا ہٹا لو، ہم ابتدا نہیں کر سکتے. پہلے ایک حدیث سنا دوں تب آگے لطف آئے گا. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. پیغمبر نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. اگر دنیا میں سرخرو جینا ہے اور آخرت میں عظمت چاہنا ہے، حسین کی راہ پہ چلو. اور اس کو ذہن میں رکھیے گا. ان الحسین مصباح. مسلم کی شہادت کے بعد جنگ ہو سکتی تھی. مکے پہنچ گئے، نہیں ہٹائیں گے. جنگ بولیے ہو سکتی تھی. 9 محرم آ گئی، یزیدی آ گئے چڑھ کے، ہنگامہ. امام حسین نے کہا کیسا شور ہے، جاؤ ذرا پتہ کرو تو. عباس ہے کیا بات ہے؟ کہا بس بہت ہو گیا، اب یہ بیعت کیجئے نہیں جنگ ہوگی. اب تو یہ چڑھ کے آئے تھے نا. امام حسین کہہ دیتے تو ٹھیک ہے چلو جنگ کرو. نہ بھیا ان سے بات کرو، تم کو پتا ہے مجھ کو قرآن کی تلاوت، اللہ کی نماز، دعا سے کتنا عشق ہے. ان سے بات کرو، ایک رات کی مہلت دے دیں، ہے نا. وہاں بھی 9 محرم کو بھی جنگ ہو سکتی تھی نا. امام نے وہ مدینے والی تو چھوڑیے کتنا ٹال کے آئے ہیں. یہیں سے دیکھیے یہ اتنا ٹلا. صبح عاشورہ شروعات کہاں سے ہوئی بولیے؟ پہلے ان لوگوں نے حملہ کیا. کوئی بتا سکتا ہے کہ پہلے حملے میں امام حسین علیہ السلام کے کتنے صحابی شہید ہو گئے؟ 35 کے قریب. کل 72 آدمی تو تھے ہی، بچے بوڑھے ملا کر کے. پہلے جھٹکے میں بولیے 35 تو شہید ہو گئے نا. اور ابن سعد نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا، چل کے حاکم کے سامنے گواہی دینا، پہلا تیر میں نے چلایا ہے نا. اب جب یہ ہو گیا تب امام نے تلوار نکالی. ہم
بیعت تو نہیں کریں گے، جان دے دیں گے، لیکن جتنا ممکن ہوگا اتنا جنگ کو ٹالیں گے۔ امام حسین نے اب سارے دنیا کے مسلمانوں کو کیا سیاست سکھائی؟ رک جائیے، آپ کہاں لے گیا میں آپ کو، کہ نمبر 1 اگر حسینی ہو تو یزید ٹائپ کے لوگوں کی بیعت نہیں کرو گے، نمبر 1۔ نمبر 2 کبھی جنگ کا آغاز نہیں کرو گے۔ یہ دونوں چیزیں آئی ہیں امام حسین سے۔ یہ جو آج ہو رہا ہے، آج سے 5 سال پہلے جب قاسم سلیمانی کو مارا گیا تھا تب بھی یہ کام ہو سکتا تھا، اور 1-2 میزائل مار کے بتایا کہ ہم پہنچ سکتے ہیں، ہو سکتا تھا نا، لیکن آغا خامنئی موجود تھے، بس ہو گیا، بتا دیں۔ اس کے بعد نصر اللہ شاہ، جیسے آج کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل پہ نہیں رکا ہم بات نہیں کریں، لبنان پہ نہیں رکا ہم بات نہیں کریں گے، تو اس سے تو بڑی بات تھی نا، پوری لیئر ختم ہوئی تھی حزب اللہ کی۔ کچھ نہیں، 2 ہو گیا۔ ابھی 6 مہینے پہلے 12 دن چلی نا، تب ایسا بس کیجئے، ہوگا ٹھیک ہے بس کیجئے۔ اس وقت اگر نہ رکتے نا تو ساری دنیا کہتی صاحب ارے ہو گیا بھائی جانے دو، وہ بھی روک دیا، اب ہو گئی۔ اب جب تم نے کربلا کی طرح اوپر کی پوری لیئر اڑا دی تو اب تو امام حسین والا لاسٹ آپشن آنا ہی آنا ہے کہ نہ ہم بیعت کریں گے نہ جنگ کا آغاز کریں گے۔ اب سمجھے یہ پورا مورل گراؤنڈ ایرانیوں کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ اب جو ہو جائے گا، آئٹم بم مار دو چاہے جو مار دو، یا تو ہماری باتیں مانیے ورنہ ہم جان دیتے ہیں۔ اس حد تک جنگ پہنچ گئی ہے، لیکن یہ تو ان کی بات ہے۔ ہمارا آپ کا فرض کیا ہے بحیثیت مسلمان کے؟ کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہو نا، ذرا بلند آواز سے کہ یا اللہ اس موجودہ دور میں ایران کو فتح مبین عنایت فرما۔ روز عاشور آ گئی، 35 لوگ پہلے ہی دھیرے دھیرے عباس بھی چلے۔ ایک وقت عصر آتے آتے وہ ہوا کہ نبی کا لال اکیلا، طولانی ہوگی بس 2 منٹ کی، بس مسائل کم کر دیتا۔ فنظر یمینا وشمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کر لپٹ گئے، میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیوار کو دیکھے، فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، حضرت نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ بہت سے مناظر ہیں امام کے رخصتی میں، بس ایک جو اس وقت کی مجلس سے مناسبت رکھتا ہے تمام۔ حضرت نے فرمایا بہن چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، یعنی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے۔ روایت کہتی آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے امام حسین آئے۔ اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے تقریباً غشی کا سا عالم تھا۔ بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول دی۔ آپ بتائیے امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں، امام سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے بھوبی اماں
ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں. حضرت زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے. غور سے امام کیا ہوا بابا؟ جنگ. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور امام کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے. میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن اگلی روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید امام کو اپنے بیمار بیٹے پہ ترس آ گیا. یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے مارے گئے. شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا. فرماتے ہیں بیٹا وہ اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. وہ اتنا سننا تھا. وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں رخ کیا حضرت زینب کی طرف. فرماتے بھوپی اماں ایک عصا لا دیجئے, بھوپی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا بھوپی اماں دیکھ نہیں رہی میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے. عصا پہ تکیہ کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. وہ امام تڑپ گئے. فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ, تمہیں کوفے جانا, تمہیں شام جانا. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت سید الشہداء کا ثواب یہ ایمن میاں کے والدین مرحومین کی روح تک پہنچا دے, ان کے گناہوں کو بخش دے.
جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عنایت فرما خدا بحق اہل بیت یا اللہ جو رزق و روزی کے لیے پریشان ہے خدا ان کو رزق و روزی میں برکت عنایت فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عنایت فرما پروردگارا جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما خدا اگر ہماری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا آنے والا ہے کہ جب دین اللہ نبی اہل بیت کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی ہمارے اندر شک پیدا ہونے والا ہو خدا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اٹھا لینا یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما یا اللہ دین مبین اسلام کے اس وقت حقیقی طور پر جو ایران نمائندگی کر رہا خدا اس کو کامیابی عنایت فرما یا اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.